نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262۔ ترجمہ: جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فائدہ: یہ آیت شریفہ پہلی آیت کے بعد ہی ہے اور اس رکوع میں سارا ہی مضمون اسی کے متعلق ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور احسان جتا کر اس کو برباد نہ کرنے پر تنبیہ ہے، اور کسی اور طرح سے اذیت پہنچانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اس احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے یا اس کو ذلیل سمجھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ چند آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے دیے ہوئے پر احسان جتائے، دوسرا وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرے، تیسرا وہ ہے جو شراب پیتا رہتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں صدقے کے آداب میں لکھا ہے کہ اس کو من اور اذی سے برباد نہ کرے۔ من اور اذی کی تفصیل میں علماء کے چند قول ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ من یہ ہے کہ خود سے اس کا تذکرہ کرے، اور اذی یہ ہے کہ اس کا دوسروں سے اظہار کرے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ من یہ ہے کہ اس عطا کے بدلے میں اس سے کوئی بگاڑ لے، اور اذی یہ ہے کہ اس کو فقیری کا طعنہ دے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ من یہ ہے کہ اس عطا کی وجہ سے اپنی بڑائی اس پر ظاہر کرے، اور اذی یہ ہے کہ اس کو سوال کی وجہ سے جھڑکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل من یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنا اس پر احسان سمجھے، اسی کی وجہ سے پھر امور بالا ظاہر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس فقیر کا اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ جل شانہ کا حق اس سے قبول کر کے اس کو بری الذمہ بنا دیا، اور اس کے مال کی پاکی کا سبب بنا، اور جہنم کے عذاب سے جو زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہوتا نجات دلائی۔ مشہور محدث امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا فقیر کو اپنے صدقے کا محتاج سمجھتا ہے، اس نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، اور وہ صدقہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن نہایت ہی سخت رنج و غم اور خوف کا دن ہے، جیسا کہ اس رسالے کے ختم پر آ رہا ہے۔ اس دن کسی کا بے خوف ہونا، غمگین نہ ہونا بہت اونچی چیز ہے۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔